خدا کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک شیئر کروں گی کہ ایک شاگرد کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس میں کیا بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلے ہم سیکھیں گے کہ ایک شاگرد کو کیسے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی راہوں میں گزارنا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ جو متوالا یسوع کے کلام میں زندہ رہتے ہیں، جو ہر روز خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اسی میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک طرف کلام کو سنا ہے اور دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں، تو ایسے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، ایسے ہم کلام کو نہیں اپنے اندر لے سکتے ہیں۔ جب تک ہم کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں زندہ رہیں اور خدا کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو داؤد نبی جو ہے وہ بہت خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے زبور 119 اور اس کی 25 آیت میں کہتے ہیں، میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ اب خاک میں ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی بنا کلام کے، بنا دعا کے، بنا اپنے آپ کو خداوند کے حضور گزارے ہوئے مر جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی خاک میں مل جاتی ہے، لیکن وہ کلام سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں نے کبھی بھی کلام کو ریسیو نہیں کیا ہوتا۔ تو کیا ایسے خداوند ہمیں پسند کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں کرے گا۔ جب تک ہم خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں تو ہم خدا کے کلام میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح زبور 119 اگر ہم پورا پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں یسوع کے مطابق زندگی گزارنے کا اور اس میں زندہ رہنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو زبور 19 اور اس کی 50 آیت میں لکھا ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ خداوند کا کلام جو ہے ہمیں زندہ کرتا ہے۔ ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اگر ہم دکھ اور پریشانیوں کو ہی دیکھتے رہیں، خدا پر امید نہ رکھیں، تو خدا کا کلام کبھی بھی ہمیں زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے حکموں کو جانیں کہ خداوند ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، خداوند ہماری زندگی میں کیا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو تب اگر ہم خداوند کے حضور میں جھک کر دعا کریں گے، کلام حق کو پڑھیں گے، تو خداوند جو ہے ہمارے دکھوں کو، ہماری مصیبتوں کو ہم سے اٹھا لے گا، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ خوش رہ سکیں۔ وہ ہر طرح سے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز کے وسیلہ سے کریں، چاہے اور طرح سے کریں، لیکن وہ آپ کی زندگیوں کو خوش دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جب آپ خدا میں زندگی گزار رہے ہوں گے، جب آپ ابلیس کو تنگ کریں گے، تو وہ خود بخود آپ کی زندگیوں سے چلا جائے گا۔ تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں تیرے مطابق جی رہا ہوں۔ پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگیوں میں کتنی خوشحالی ہے، آپ کا خاندان کتنا خوشحال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں، خداوند کے قوانین کو جانیں، تب خداوند اپنی صداقت سے آپ کو زندگی بخشے گا، کیونکہ خداوند کی راہیں جب ہم تھام لیتے ہیں تو کوئی بھی ابلیسی رکاوٹ ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ خداوند کا زندہ پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم خدا کو ویلکم کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں، اس بات پر توکل کریں کہ خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ہمارا استاد کون ہے؟ ہمارا استاد یسوع مسیح ہے، روح القدس ہے۔ یسوع مسیح جو ہمارا سچا رہنما ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا لہو ہمارے واسطے بہایا تاکہ ہم نجات پا سکیں، ہم شفا پا سکیں۔ یسوع مسیح نے تمام بیماروں کے لیے اپنا کفارہ دیا، ہر اس بشر کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا تاکہ وہ یسوع مسیح کے پاس آ سکیں۔ اگر آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پاس نہیں لے کے آتے ہیں، تو یسوع کا لہو بہانا ہمارے لیے بے فائدہ ٹھہرا۔ آج ضرورت ہے آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں، سچے دل سے آئیں، اپنی رہنمائی نہ چاہیں بلکہ یسوع مسیح کی رہنمائی کریں۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ باتیں رکھیں گے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، تو آپ تب ہی ٹھوکر کھائیں گے۔ جب آپ کہیں گے کہ میں کچھ نہیں ہوں، خداوند ہی سب کچھ ہے، تب خداوند آپ کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ تب خداوند آپ کی زندگیوں میں وہ منصوبوں کو لائے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی رہنمائی کو مانگنا ہے۔ جب ہم اسٹیج پر جاتے ہیں یا ہم
کہیں پر بھی ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں توجہ کم ملے یا زیادہ ملے، ہمیں صرف اور صرف یہ شکر کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے۔ اس میں جب خدا ہمیں عزت دیتا ہے تو کوئی بھی اسے ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہر کوئی ہماری فیور کرے، ہر کوئی ہمیں ہی اپریشیٹ کرے، تو ایسا نہیں ہے، تب ہمارے دل کے اندر غرور آتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ ایسا پسند نہیں کرتا ہے۔ خداوند جھکی ہوئی چیز کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، اپنے آپ کو خاکسار کر لیتے ہیں، تو تب خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اپنے آپ کو حلیم بنائیں، تاکہ خداوند کا کلام آپ کی زندگیوں میں زندہ رہ سکے۔ اب تالاب دیکھ لیں، اگر وہ چلتا رہتا ہے، یا دریا ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو اس میں کوئی بھی بری چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے، کوئی بھی گندگی وہاں ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ اگر ہم تالاب کو دیکھیں جو بند ہے اور اس پر پانی جمع ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے گندگی آتی ہے، لوگ گندی گندی چیزیں پھینک کے چلے جاتے ہیں، پورا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم وہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہے، اگر ہمارے دل میں وہ سارا گند جمع ہو جائے گا، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں طرح طرح کی باتیں آ کے سناتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہیں، باتیں ہمارے دل میں جمع ہو جاتی ہیں، تو ہم جمع ہو جاتی ہیں جب تو ہم اس پر ہی سوچتے رہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے، ایک دم جو دل ہوتا ہے وہ اسمیل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ وہ کفر بکنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ہم اس کی چگلی کرتے ہیں، کبھی ہم اس کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو ہے خداوند ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ خدا بہتا چشمہ ہے، خدا بہتی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کلام کو ہر روز پڑھیں گے، ہر روز اقرار کریں گے، تو ہمارا گناہ جو ہے وہ مٹ جائے گا، ہم ہر روز بہتی دھارا کی طرح جاتے جائیں گے، اور ہمارے گناہ بھی جو ہے وہ صاف ہوتے جائیں گے۔ تو ہم نے رہنمائی کرنی ہے خداوند یسوع مسیح کی، نہ کہ اپنی رہنمائی کرنی ہے۔ ہم نے مکمل طور پر اپنی زندگی کو استاد کی طرف کرنا ہے۔ ہمارا استاد پاک ہے تو اس کے شاگرد بھی کیا ہو، پاک ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، خدا کے کلام کی طرف مائل کریں، خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ سکھائیں لوگوں کو، تاکہ وہ برکت پا سکیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ آگے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گی، بہت خوبصورت ایگزامپل ہے، میں بھی آپ سب نے سنی ہوگی، کہ متی 6 باب اور اس کی 24 آیت میں یہ لکھا ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یا تو وہ ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناکیر جانے گا۔ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی خوش کر رہے ہیں اور ابلیس کو بھی خوش کر رہے ہیں۔ تو کیا ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ بات رکھیں گے کہ میں ابلیس کو بھی خوش کر لوں، خدا کو بھی خوش کر لوں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ 2 کشتیوں میں سوار ہو کر ہم ہمیشہ ہی گریں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ایک راستہ چوز کریں جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ظاہر کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے چشمے ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں گزارنا ہے، تبھی خداوند جو ہے ہمیں بلیسفل کرے گا۔ تو یسوع جو ہے وہ مالک ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیں گناہ میں گھیرتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، طرح طرح کی ویب سائٹس یوز کرتے ہیں، تو اچانک ہماری آنکھوں کے آگے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر اب ہمارے ایک دم سے دل میں آتا ہے، یا لوگوں کو کہتا ہے، یا کوئی بھی جو ویب سائٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ آٹومیٹک جو ہے پلیز چینج کر دیتا ہے، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نشہ بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرح کا کام جو ہے وہ دیکھو دکھائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر خدا کا کلام بھی پھیلایا جاتا ہے، لوگ میٹنگز کرتے ہیں، کلام شیئر کرتے ہیں، سنڈے سکولز ہوتے ہیں، وہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، تب خداوند آپ کو بلیس کرے گا۔ تو یہ بات ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو خوش کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ابلیس کو خوش کرنا ہے۔ تو جب ہم ابلیس کو خوش کریں گے تو خدا ہم سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ خداوند نے کہا ہے، اگر تم آدمیوں کو خوش کرتے
تم میرے کبھی نہ ہوتے۔ ہم نے آدمیوں کو خوش نہیں کرنا بلکہ ہم نے اپنے پاک خدا کو خوش کرنا ہے۔ جب خدا خوش ہوگا تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ تو دوسری بات ہم نے آج سیکھی ہے کہ یسوع کا شاگرد وہ ہے جو اپنی زندگی استاد کو دے دے۔ ہم نے اپنی زندگی استاد کو دینی ہے، اپنے یسوع کو دینی ہے، تب ہمارا یسوع ہم سے خوش ہوگا۔ اور تیسری بات آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یسوع کے ساتھ پھلدار رشتہ قائم کرنا ہے۔ پھلدار رشتہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ پھلدار رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو اب آپ کو ایسے شاگرد بننا ہے جو دوسروں کے لیے پھلدار ثابت ہو۔ جب ہم دوسروں کی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں تو تب ہم خدا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، ہم تب پھل لا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں دیکھ کر دوسری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، جب ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً آپ کا پھل جو ہے وہ قائم ہے، تبھی آپ جو ہے وہ پھلدار ثابت ہوئے ہیں۔ تو خداوند میں قائم رہنے کے لیے اور خداوند میں پھلدار رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ ہم خدا کا مقدس جو ہے وہ ہم میں بسا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے مقدس کو پاک صاف کرنا ہے، خاکسار کرنا ہے، تب خداوند جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کرے گا۔ یوحنا 15 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ خداوند میں قائم رہنے کے لیے ہمیں پھل لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ڈالی ہیں تو ہمارا باغبان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم جب باغ لگاتے ہیں تو ہم اپنے سے تو نہیں نا دھوپ دیکھ سکتے ہیں یا چھاؤں دے سکتے ہیں، خداوند ہی ہے، دھوپ بھی وہی دیتا ہے، چھاؤں بھی وہی دیتا ہے۔ ہمارا کام ہوتا ہے صرف اس کی رکھوالی کرنا، صرف اس کی باغبانی کرنا۔ پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پھل لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر خداوند ہی پھل نہ اگاتا تو کیا ہم پھل کھا سکتے تھے؟ خداوند نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ خداوند جو ہے آسمان اور زمین کا خالق ہے، ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اپنے آپ کو خداوند میں پھل لانے کے لیے کہنا ہے، خداوند تو مجھے پھلدار تو ہمیں پھلدار بنا تاکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں کام کر سکیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو ایسے بھی قائم کر سکتے ہیں، ہم دعا روزے میں ٹھہر سکتے ہیں، خداوند کو اپنی زندگی میں ویلکم کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دوسروں سے محبت کریں بغیر کسی شرط کے۔ اگر ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کبھی بھی غرور نہیں آئے گا۔ اگر ہماری زندگیوں میں محبت ہوگی تو ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بن سکتے بلکہ ہم دوسروں کو انکریج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم محبت لانے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں تو خداوند ہم سے خوش ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، میل ملاپ سے رہیں، آپس میں رشتہ قائم کریں، کیونکہ یسوع نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند سے رشتہ قائم کرنے کے لیے، خداوند سے محبت قائم کرنے کے لیے ہمیں اور کوئی اگزامپل نہیں ملتی۔ خداوند نے جو ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیجا، اور اس سے بڑی محبت کوئی انسان نہیں دکھا سکتا۔ انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتے کو خداوند کے ساتھ قائم کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور خداوند یسوع مسیح سے کہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہونا اور ہماری رہنمائی کرنا، تب خداوند آپ کو اونچا درجہ دے گا۔ آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، تب خداوند آپ کو بڑا بنائے گا۔ اور پانچویں بات جو آج سیکھنے والی وہ ہے کہ جاؤ اور شاگرد بنا اور اس کا حکم مانو۔ ہمیں جانا کیسے ہیں؟ اب اگر ہم اسکول جاتے ہیں ہم تو ہم پہلے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہم سیکھ جاتے ہیں، ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں، تب ہم کیا ہوتے ہیں؟ ایک استاد کی حیثیت سے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ سیکھا ہی نہ ہو، اگر ہم نے کچھ پڑھا ہی نہ ہو تو ہم کیسے باہر جا سکتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ سب سے پہلے آپ کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کو جانیں، خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند کو کہیں اگر یہ خداوند تو مجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے تو مجھے پہلے سکھا کہ میں کس طرح تیرے کلام کو دوسروں تک لے جا سکوں، کیونکہ جب تک آپ سیکھے نہ ہوں گے تو آپ دوسروں کو سکھا نہیں سکتے ہیں۔ خداوند سے مانگے کہ خداوند آپ کو سکھائے،
رویا مانگے خدا سے کہ ہماری زندگی میں کیا رویا ہے، کیا خدا کا مقصد ہے ہماری زندگیوں میں. اگر ہم بے مقصد ہوں گے تو ہماری زندگیاں بھی جو ہے وہ بے مقصد ہی گزر جائیں گی. تو خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے رویا دکھا تاکہ میں تجھ میں بڑھ سکوں. آگے ایک اور ریفرنس دیکھیں گے، متی 28 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شاگرد بنانے ہیں. شاگرد جب ہم خود اچھے شاگرد ہوں گے تبھی ہم دوسرے شاگردوں کو چن سکیں گے. یسوع مسیح نے پہلے خود سیکھا، پھر خداوند یسوع مسیح نے شاگرد بنایا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کلام کی منادی شروع کی. اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، اکیلا انسان جو ہے وہ خدمت نہیں کر سکتا ہے، اس میں ہر طرح سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک منسٹری میں ضروری ہوتا ہے، ایک خادم ہوتا ہے، ایک ورشپر ہوتا ہے، ایک ساز بجانے والا ہوتا ہے، اور کوئی چندہ اٹھانے والا ہوتا ہے، کوئی پبلک کو اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ مل جل کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شاگردیت کو شو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک یونٹی میں وہ رہتے ہیں. اگر ہم یونٹی سیکھ جاتے ہیں تو خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے. اگر ہم میں یونٹی نہیں ہے، ہم میں میل ملاپ نہیں ہے، تو ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اکیلا انسان کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. گھر کو چلانے کے لیے بھی ماں باپ بہن بھائی سب کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے گھر مکمل ہوتا ہے. اسی طرح خدا کی بادشاہی کو پورا کرنے کے لیے، خدا کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ مل جل کر کام کریں، تب خداوند ہم سے خوش ہوگا. تو آئی تھنک آپ سب کو اچھا لگے، اور پلیز اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی برکت مل سکے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.